مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رباط یوم و لیلۃ خیر من صیام شہر و قیامہ۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے میں ایک دن اور ایک رات کے لیے جانا، یعنی اللہ کے راستے میں 24 گھنٹے گزارنا، یہ افضل ہے، بہتر ہے ایک مہینے کی عبادت سے۔ یہ افضل ہے، بہتر ہے ایک مہینے کی عبادت سے۔ پھر تشریح فرمائی کہ مہینے کی عبادت سے مراد پورے مہینے کے روزوں سے اور پورے مہینے کی راتوں کی مسلسل عبادت سے۔ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے راستے میں 24 گھنٹے گزارنا یا نکلنا بہتر ہے، افضل ہے ایک مہینے کے مسلسل روزوں سے اور ایک مہینے کی مسلسل راتوں کی عبادت سے۔ ایک گھر کی عبادت ہے اور ایک اپنے گھر سے، محلے سے نکل کر دین کی محنت میں کسی دوسرے علاقے میں عبادت کی فضیلت ہے۔ دین میں ترغیب یہ ہے کہ ایک شخص اپنے گھر تک عبادت کو محدود نہ کرے، دین کو محدود نہ کرے۔ اپنی مسجد تک ایک شخص عبادت کو اور دین کی محنت کو محدود نہ کرے، اپنے محلے تک عبادت اور دین کی محنت کو محدود نہ کرے، بلکہ سوچ یہ ہو ایک مسلمان کی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے اور نائب ہونے کی حیثیت سے سوچ یہ ہو کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ یہ تھی کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیل جائے اور پوری دنیا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھی، صرف محلہ، گھر، رشتہ دار نہیں تھے، پوری دنیا سامنے۔ اسی طرح ایک مسلمان کی سوچ بھی ایسی ہی ہو۔ اس سوچ کو بڑھانے کے لیے، اس سوچ کے بنانے کے لیے گھر کی عبادت کا ثواب الگ رکھا گیا، مسجد کی عبادت کا ثواب الگ رکھا گیا۔ ایک شخص گھر میں نماز پڑھتا ہے، ایک نماز کا ثواب، مسجد میں آ کے وہی عبادت کرتا ہے، گھر سے نکلا مسجد میں آیا تو عبادت بڑھ گئی۔ نماز گھر میں بھی ہوتی ہے، نماز یہاں بھی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا نماز تو وہاں بھی ہوتی ہے، یہاں تو بالکل ہوتی ہے، گھر میں بھی نماز ہوتی ہے، ہو جاتی ہے، مسجد میں آنا کوئی فرض نہیں ہے۔ لیکن آپ مسجد میں آئے، مسجد میں عبادت ادا کی تو آپ کو ایک نماز کا نہیں 27 نمازوں کا ثواب ملا۔ ایک شخص وہی نماز اللہ کے راستے میں جا کر ادا کر دیتا ہے۔ ایک شخص اپنے مسجد میں رہنے کے بجائے، گھر میں رہنے کے بجائے وہی 24 گھنٹے اللہ کے راستے میں گزار دیتا ہے، تو صرف وقت گزارا اس نے۔ عبادات کی بات نہیں ہو رہی کہ اللہ کے راستے میں جو عبادتیں کی اس کا کیا ثواب، نہیں، صرف وقت۔ جو 24 گھنٹے کا وقت ایک شخص نے گھر میں نہیں، محلے میں نہیں، بلکہ اللہ کے راستے میں گزار دیا، فرمایا کہ اور دوسرا شخص ہے اس نے گھر میں عبادت کی پورے مہینے، راتوں کو پوری ہر رات عبادت کرتا رہا کہ مہینہ پورا ہوا، ہر دن روزہ رکھتا رہا کہ مہینہ پورا ہوا، اور ایک شخص ہے 24 گھنٹے اس نے اللہ کے راستے میں لگا دیا۔ تو فرمایا یہ دونوں عبادتیں برابر نہیں ہیں، برابر نہیں کہا جا رہا، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ 24 گھنٹے لگانے والا شخص اسے جو ثواب ملے گا، اس کی جو عبادت ہوئی، یہ عبادت افضل ہے، بہت بہتر ہے اس گھر میں عبادت کرنے والے شخص کی ایک مہینے کی عبادت سے۔ اس سے جو اگلا تصور یہ دیا جا رہا ہے کہ وہ تصور یہ ہے کہ بھائی مسلمان ایسا ہو
کہ جہاں ہو اس سے اس کا علاقہ متاثر ہو، گھر میں ہو تو گھر متاثر ہو، محلے میں ہو تو محلہ متاثر ہو، اور یہی مسلمان جب کسی گاؤں، دور کے کسی گاؤں ملک میں جائے تو وہ گاؤں ملک متاثر ہو جائے اس سے۔ آج ایک بے حیا ننگے شخص سے محلہ تو متاثر ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے گندگی تو پھیل رہی ہے، معاشرہ گندا ہو رہا ہے، لیکن ایک پاکیزہ عبادت گزار مسجد کے پابند شخص سے نہ اس کا گھر متاثر ہو رہا ہے، نہ آفس متاثر ہو رہا ہے، نہ محلہ متاثر ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری سوچ دین کے حوالے سے بڑی تنگ ہو گئی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین سے تعلق رکھنا یہ میرا کام ہے، اور کوئی رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن ایک بے حیا شخص کا تصور یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں ہوں اسی طرح میں اوروں کو بھی بناؤں گا۔ اگر مسلمان کا بھی یہ ذہن بن جائے کہ جیسے میں ہوں نا مسجد کا، جیسے میں ہوں دین کا، اسی طرح میں اوروں کو بناؤں گا، تو یہ جو تصور ہے اللہ تعالیٰ اس پہ فیصلے کرتا ہے۔ اب یہ ذہن کیسے بنے، یہ ذہن کیسے بنے، یہ مزاج کیسے بنے؟ اس کے لیے دین یہی کہتا ہے کہ بھئی اللہ کے راستے میں نکلو، کم سے کم 24 گھنٹے کے لیے۔ تو ابھی اجتماع آ رہا ہے اسی ذہن کے بنانے کے لیے۔ 4 سے جمعرات سے ابھی شروع ہوگا اور 3 دن تک چلے گا۔ آپ حضرات تو ارادہ کریں کہ 3 دن کے لیے جائیں، وہاں باقاعدہ یہ 3 دن گزاریں۔ ماحول ہوتا ہے عبادات کا، دین کی محنت کا، ماحول سے انسان اثر لیتا ہے۔ لیکن 3 دن نہ ہو تو کم سے کم 24 گھنٹے تو آج سے آپ لوگ اپنا ذہن بنا دیں کہ میں 24 گھنٹے کے لیے تو ضرور اس عظیم عمل میں شرکت کروں گا۔ اور میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کرتا رہا ہوں کہ دین کے شعبے میں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت زندگی میں ایک دفعہ اگر ہم ادا کر لیں نا اس تصور کے ساتھ کہ شاید یہی میری نجات کا سبب بن جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ برحمتك يا ارحم الراحمين۔